آمروں اور آمرانہ رویوں کے خلاف مظہر عباس کسی طور کسی سے کبھی پیچھے نہیں رہے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب مظہر عباس کو لفافے میں گولیاں ملیں، بھجوائی گئیں، مشرف دور میں آوازوں کو بند کرنے کے سلسلے کا پہلا نشانہ مظہر عباس ہی بنے۔ مظہر عباس ہر دور کے طاقتوں کے نشانوں پر رہے اور گواہ ہیں کہ کس طرح وطن عزیز نے آمریت سے فسطائیت تک کا سفر طے کیا ہے۔ مظہر عباس جس دور میں جینا مشکل ہو، اس دور میں جینا لازم قرار دیتے ہیں۔ تو مظہر صاحب، آپ کو اپنی نئی کتاب بہت مبارک ہو۔ مجھے آج آپ کی تقریب میں ہونا تھا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری مصروفیات کی بنا پہ میں نہیں آ سکی۔ آپ کی کتاب پڑھنے والوں کے لیے، لکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے ایک بہت بہترین کتاب ہوگی انشاءاللہ، اور ہے ہمیشہ مظہر عباس صاحب لکھنے بولنے والوں کے لیے ایک آئیڈیل رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کے ہم بولتے، لکھتے اور سنتے ہیں، لہٰذا ایک بہت اہم اضافہ ہے اب جو موجودہ تاریخ اور موجودہ جو حالات ہیں، اس کے تناظر میں آپ کی یہ کتاب بہت ضروری تھی۔ میں نے کچھ آپ کی کتاب کے لیے ہی لکھا ہے، اور آپ سب لوگوں کی نظر جو میں نے لکھا ہے مظہر صاحب کے لیے، اور اس کا عنوان رکھا ہے ہر خبر پر مظہر۔ ہر پیشے میں چند افراد اس شعبے کی آبرو ہوتے ہیں۔ قلم قبیلے کی آبرو مظہر عباس ہے۔ عشق پیشہ تو سنا تھا، مگر قلم کے عشق پیشہ مظہر عباس کی صورت ہی دیکھے۔ اس پیشے میں ہم نے قدم رکھا تو سوال تھا کہ صحافی کیسا ہو؟ جواب ملا، مظہر عباس جیسا ہو۔ پیشے کے ساتھ ساتھ اپنی رفتگاں کی عزت کا پاس مظہر عباس صاحب نے ہمیشہ رکھا۔ عزت کو امارت سے اور ہنر و علم کو نمود و نمائش سے بچائے رکھنا بھی مظہر عباس صاحب کا ہی خاصہ ہے۔ آزادی رائے اور اظہار میں مظہر عباس کی آواز شامل نہ ہو تو صدا ادھوری، اور اگر حق کے لیے بلند احتجاج میں مظہر عباس کا علم نہ ہو تو پکار تشنا۔ آمروں اور آمرانہ رویوں کے خلاف مظہر عباس کسی طور کسی سے کبھی پیچھے نہیں رہے۔ مظہر عباس کا سفر دنیا کے موقر اور مؤثر اداروں سے رہا۔ انگریزی روزنامے سٹار سے شروع ہونے والے ستارے کی چال کئی مقامی اور عالمی اداروں تک رہی، اور اب بھی کامیابی کے آسمان پر وسعتوں کو سمیٹے اپنی منزل کی جانب گامزن ہے۔ مظہر عباس اپنے خاندان کا وہ حوالہ ہیں جن پر خود خانوادے کو ناز ہے۔ مظہر عباس محض صحافی نہیں، ادب اور شاعری کے دلدادہ بھی ہیں، جو کم از کم اب صحافت سے منسلک بیشتر لوگوں کا خاصہ نہیں رہا۔ لاتعداد عمدہ شعر مظہر عباس کی گفتگو کا حصہ اور متعدد کتابوں کا علم نشستوں میں نظر آتا ہے۔ شہرت مگر قلمکاری رہی، اور ناز کے لیے ان کے یہی سامان بہت ہے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب مظہر عباس کو لفافے میں گولیاں ملیں، بھجوائی گئیں، مشرف دور میں آوازوں کو بند کرنے کے سلسلے کا پہلا نشانہ مظہر عباس ہی بنے۔ مظہر عباس ہر دور کے طاقتوں کے نشانوں پر رہے اور گواہ ہیں کہ کس طرح وطن عزیز نے آمریت سے فسطائیت تک کا سفر طے کیا ہے۔ مظہر عباس جس دور میں جینا مشکل ہو، اس دور میں جینا لازم قرار دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی سربراہی کے دور میں آمریت اور آمرانہ رویوں کے خلاف ڈٹ کر رہنمائی کی، اور اب بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے محترم اویس توحید صاحب کا ایک جملہ مظہر عباس صاحب کے لیے قابل تحریر ہے کہ ہر خبر پر مظہر، یعنی کوئی بھی معاملہ ہو، مظہر عباس اپنی قابلیت سے اس پر تبصرہ کر سکتے ہیں۔ کرکٹ جیسے کھیل پر بھی مظہر عباس کی ویسی ہی نظر ہے جیسی سیاست اور صحافت پر، البتہ ان کے اس فن پر توجہ نہ ہی انہوں نے دی اور نہ ہی ان کے چینلز اور اخبارات میں بیٹھے ساتھیوں نے۔ مظہر عباس ہماری پیڑھی کے صحافیوں میں پہلوٹی کے تبصرہ نگار اور صحافی ہیں، اور ان کے ہونے سے ہے قلم کا وجود۔ دعا ہے کہ ان کی آواز کا طلسم اور حرف کی آبرو ہمیشہ رہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت سی نیک تمنائیں آپ کے لیے مظہر صاحب، اور خدا کرے کہ آئندہ چند سالوں میں، ایک دو سالوں میں اور کتابیں آپ آئیں، اب بے تحاشا کتابیں آپ کی آئیں۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔